نماز کے تعلق سے کل میں نے کچھ مسائل بیان کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اور جو مسائل آئیں گے وہ مسائل میں پھر بیان کروں گا. چند مسائل آئے ہیں ان کو بیان کرتا ہوں، پھر آگے نماز کے تعلق سے لوگ مسائل نہ بھیجیں. آج جتنے مسائل آئے ہیں بس یہی بیان کروں گا. اگر اور لوگ بھیجتے رہیں گے تو پھر میں اسی میں پھنس کر کے رہ جاؤں گا. پہلی بات تو یہ پوچھی ہے کہ سجدے کی حالت میں اگر دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو کیا حکم ہے؟ سجدے کی حالت میں دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں، ایک ساتھ دونوں اٹھ جائیں تو کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ سجدہ ہے ہمارے بدن کا جو طرف اسفل ہے، اس لیول پر طرف اعلیٰ کو لے آنے کا نام ہے. لہذا اگر سجدے میں ماتھا زمین پر رکھنا ہے، اصل تو کھوپڑی رکھنی چاہیے مگر وہ رکھ نہیں سکتے تو اس کے قائم مقام ماتھا اور ناک دونوں کو لیا گیا ہے. اگر صرف ماتھا لگائے ناک نہ لگائے تو تمام ائمہ کے یہاں نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. اور اگر صرف ناک لگائے اور ماتھا نہ لگائے، ماتھے پر کوئی پھوڑا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ماتھا زمین پر نہیں لگ سکتا تو ناک تو اس نے لگائی، تو امام اعظم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہوگی. دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ناک لگانے سے نماز ہی نہیں ہوگی. بہرحال ادھر تو یہ ہے کہ ادھر آپ کو ماتھا اور ناک دونوں لگانے ہیں اور دبا کر کے رکھنے ہیں. ماتھا بھی دبا کر رکھنا ہے، ناک بھی دبا کر رکھنا ہے. اور نیچے طرف اصل میں اگر دونوں پیروں پر جیسے کھڑے ہوتے ہیں ہم، اس حالت میں تو سجدہ ہو نہیں سکتا، تو پیر تو لامحالہ کھڑے کرنے پڑیں گے. بس دونوں پیروں کی انگلیاں موڑ کر کے دبا کر کے رکھو اور انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ رکھو. نماز میں سراپا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو اگر پیر قبلے کی طرف انگلیاں قبلے کی طرف ہیں تو گویا سارا ہی بدن قبلے کی طرف متوجہ ہے. تو سجدے میں بھی استقبال قبلہ کے لیے یہ دونوں پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر دبا کر کے قبلے کی طرف متوجہ کر کے رکھنا ہے. یہ تو ہے سجدے کا صحیح طریقہ. بس اگر پورے سجدے میں ایک رکن کے بقدر، ایک رکن کتنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جتنا 2 سیکنڈ ہوئے، یہ 2 سیکنڈ یہ ایک رکن کے بقدر ہے. اگر پورے سجدے میں دونوں پیر یا ایک پیر ایک رکن کے بقدر بھی زمین پر نہیں لگے تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ ہی نہیں ہوا. اور اگر ایک رکن کے بقدر یا اس سے زائد دونوں پیر یا ایک پیر لگا رہا اور پھر ایک پیر اٹھ گیا تو مکروہ. اور اگر دونوں ہی پیر اٹھا دیے تو پھر نماز مکروہ ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی. لیکن ایک رکن کے بقدر دونوں پیر یا ایک پیر زمین پر لگا رہے تو نماز ہوگی، اور اگر اتنا نہ لگے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر دونوں پیر سجدے میں زمین سے اٹھ گئے تو نماز باطل. یہ مسئلہ صحیح نہیں، اس کو صحیح ہے نا، اس مسئلے کو سمجھے نہیں ہیں لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پیر یا ایک پیر ایک رکن کے بقدر زمین پر نہیں لگا تو نماز باطل، کیونکہ سجدہ ہی نہیں ہوا. لیکن اگر ایک رکن کے بقدر لگا پھر اس کے بعد میں ایک پیر اٹھ گیا تو مکروہ، چھوٹا مکروہ. اور دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا دیے تو پھر ڈبل مکروہ تحریمی ہو جائے گا. پھر اس لیے بھائیو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورے سجدے میں دونوں پیر انگلیاں دبا کر کے قبلے کی طرف متوجہ کر کے رکھنی چاہیے. اور اگر دونوں پیر تھوڑے ایک رکن کے بقدر لگنے کے بعد اٹھ گئے تو نماز ہو جائے گی مگر نماز مکروہ ہوگی.
بعض مسائل کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھے تو طواف نہیں ہوا، یہ بھی صحیح نہیں۔ اصل یہ ہے کہ بیت اللہ کے گرد گھومنے کا نام طواف ہے، بس اگر کوئی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس طرح سے منہ کر کے گھومے تو طواف نہیں ہوگا، اس لیے کہ طواف لفظی طواف کی تعریف ہی صادق نہیں آئی۔ لیکن اگر کوئی طواف سامنے منہ کر کے طواف کر رہا ہے اور اتفاق سے اس نے بیت اللہ کو دیکھ لیا تو طواف کے دوران میں بیت اللہ کو دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن دیکھ لیا تو اس سے طواف باطل نہیں ہوگا۔ تب بیت اللہ ہی کی طرف دیکھتا دیکھتا طواف کا سارا طواف کرے تو طواف نہیں ہوا، وہاں بھی مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ لیکن اگر طواف کے دوران میں بیت اللہ کو دیکھا تو دیکھنا تو نہیں چاہیے، لیکن دیکھا تو طواف باطل نہیں ہوگا۔ ایک قصہ مجھے یاد آیا، ٹورنٹو میں ایک آدمی اپنے بچے کو جو 10-12 سال کا بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا، وہ لڑکے کو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کا ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ دیں۔ میں نہیں دے سکا جواب۔ میں نے پوچھا بیٹے کیا جواب اشکال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جو بیت اللہ شریف کے اندر جائے وہ چھت کو نہ دیکھے۔ کیوں چھت کو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہ دیکھے چھت کو؟ وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ شاید چھت کو دیکھنے میں کوئی بھوت ووت لگ جائے گا، لپٹ جائے گا کچھ۔ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، یہ بتا کہ بیت اللہ شریف کے اندر جو جائے گا وہ کیوں جائے گا، کیا کرنے جائے گا؟ تو کہنے لگے عبادت کے لیے جائے گا۔ تو میں نے کہا عبادت کے لیے جائے گا، آثار قدیمہ کی زیارت کرنے تو نہیں جائے گا۔ چھت کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آثار قدیمہ دیکھنے تھوڑی گیا۔ اور دیوار مت نہ دیکھے، دیوار پر تو نظر پڑ جائے گی، نیچے نظر سجدے کی جگہ نظر رکھے گا تو بھی دیوار پر تو نظر پڑے گی، لیکن چھت پر نظر کیسے نہیں پڑے گی؟ چھت کو تو وہ دیکھے گا جو آثار قدیمہ دیکھنے گیا ہے، کبھی کیسی چھت بنی ہے، کیسی ڈیزائن ہے، کیسا ہے۔ عبادت کرنے گیا ہے تو عبادت کر کے چلا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو کہا کہ چھت کی طرف نہ دیکھے، اس کو اشکال ہوا کہ چھت کی طرف دیکھنے سے کیا حرج ہے؟ اگر چھت کی طرف دیکھ لے تو کیا حرج ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ بھئی عبادت کرنے کی نیت سے بیت اللہ شریف کے اندر جاؤ، آثار قدیمہ کی زیارت کرنے مت جاؤ۔ اور دیواروں کو مستثنا اس لیے نہیں کیا کہ دیوار پر تو نظر پڑے گی۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دیکھے گا تو طواف نہیں ہوا۔ تو دیکھے گا کہ یہ مطلب ہے کہ بیت اللہ کی طرف ہی دیکھتا دیکھتا گھومے تو طواف نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی چیز کے حولہ اس کے ارد گرد گھومنے کا نام طواف ہے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، اور لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ اگر سجدے میں 2 پیر زمین سے اٹھ گئے تو سجدہ نماز باطل۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ جو میں نے سمجھایا کہ دونوں پیر پورے سجدے میں صحیح زمین پہ لگے رہنے چاہیے، اور انگلیاں دبا کر موڑو اور انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ کرو۔ جیسے ماتھا اور ناک دبا کر رکھنا ہے، اسی طرح یہ بھی دبا کر رکھنا ہے۔ لیکن اگر ایک پیر اٹھ جائے، ایک رکن کے بقدر پیر رکھنے کے بعد ایک پیر اٹھ گیا تو مکروہ، اور دونوں اٹھ گئے تو ڈبل مکروہ۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے، صرف ننگا پا ہے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک۔ ناف داخل نہیں ہے، ناف تو باہر ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ننگا پا ہے۔ اتنا بدن مرد کو چھپانا ضروری ہے، اس میں سے اگر کچھ حصہ کھلے گا تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے نیچے پنڈلی اور نیچے پیر ہے، اور ناف کے اوپر پیٹ، سینہ اور سر ہے، یہ اگر کھلا رہے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ تو مرد کے لیے ہے۔ اور عورت کے لیے
सतर तो यही है, नाक के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक ये उसका सतर है। इसीलिए एक औरत दूसरी मुसलमान औरत के सामने भी बेजरूरत अपने बदन का ये हिस्सा नहीं खोल सकती। बच्चा पैदा होने की जरूरत है वो अलग मसला है, शौहर की जरूरत है वो अलग मसला है, बाकी बेजरूरत इतना बदन औरत को नहीं खोलना। फिर औरत के लिए हिजाब पर्दा है, मर्द के लिए हिजाब नहीं है। इसलिए कि मर्द को बाहर सुबह से शाम तक काम करना है, अगर हिजाब होगा तो हिजाब के साथ वो कैसे काम करेगा। इसलिए मर्द के लिए तो हिजाब नहीं, बस सतर ही है, और नमाज में वही सतर छुपा कर नमाज पढ़नी है। और औरत को नमाज पढ़ने के लिए हिजाब भी है। औरत के हिजाब 3 हैं। एक हिजाब है महारिम का, यानी वो मर्द जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम है, जैसे बाप है, बेटा है, भाई है, एक तो उनका हिजाब है। उस हिजाब में जो सतर है वो तो हिजाब में है ही, उसके अलावा औरत का पेट और पेट के मुकाबिल जो पीठ है ये हिजाब में है। औरत अपने बाप के सामने या बेटे के सामने या भाई के सामने अपना पेट बेजरूरत नहीं खोल सकती, और उसके मुकाबिल जो पीछे पीठ है ये भी नहीं खोल सकती। सीना हिजाब में नहीं, और सीने के मुकाबिल पीछे जो पीठ है ये भी हिजाब में नहीं, क्योंकि औरत को बच्चे को दूध पिलाना होगा। अब घर में वो दूध पिलाएगी, छाती खोलकर वहाँ बाप है, बेटा है, भाई है, इससे कैसे पर्दा करेगी। इसलिए शरीयत ने छाती को, औरत की छाती को महारिम के हिजाब में नहीं रखा, और छाती को नहीं रखा तो उसके पीछे जो पीठ है वो भी नहीं रखी। ये तो महारिम का हिजाब है। दूसरा हिजाब है अल्लाह पाक का। बंदी जब अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़ी हो तो फिर अब उसे पूरा बदन छुपाना है, सिर्फ चेहरा जितना वुजू में धोना फर्ज है इतना चेहरा हिजाब से बाहर है, और दोनों हथेलियां हिजाब से बाहर हैं, और टखने नहीं, टखने के नीचे दोनों पैर हिजाब से बाहर हैं। बाकी सारा बदन अल्लाह के हिजाब में है, उसको छुपा करके नमाज पढ़नी है। टखने भी छुपाने हैं, अगर टखने जाहिर होंगे तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह से कान भी छुपाने हैं, क्योंकि कान चेहरे में नहीं है, कान तो सर में है। जैसे जितना चेहरा धोना है उतना चेहरा खुला रह सकता है नमाज में, और दोनों हथेलियां खुली रह सकती हैं, और टखने के नीचे दोनों पैर खुले रह सकते हैं। ये अल्लाह के हिजाब में नहीं है, और बाकी पूरा बदन अल्लाह के हिजाब में है। बंदी को सारा बदन छुपा कर नमाज पढ़नी। तीसरा हिजाब है अजनबियों का, जिनसे निकाह किसी फिलहाल जायज है या किसी भी वक्त जायज है, हमेशा के लिए वो उसके लिए हराम नहीं है, यानी अजानिब का हिजाब है। उस हिजाब में कुरान करीम ने चेहरे को लिया है। सूरह अहज़ाब में आयत है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ये कहा, ऐ पैगंबर आप अपनी बीवियों से कहिए, अपनी बेटियों से कहिए, अब मुसलमानों की औरतों से कहिए, सबके लिए एक हुक्म है। बीवियों का कुछ हुक्म अलग हो और बेटियों का कुछ अलग हो, और मुसलमान औरतों का हुक्म अलग हो, ऐसा नहीं है, सबका एक हुक्म है। उनसे ये कहिए कि वो जब घर से बाहर निकले तो अपने ओढ़ने को करीब कर लें। अब तो औरतें, बहुत सी औरतें तो ओढ़नी ओढ़ती नहीं है, और बाद जो ओढ़ती हैं वो इतनी पतली ओढ़ती हैं कि कुछ वो न जैसी है। लेकिन पुराने जमाने में ओढ़ने होते थे, हुजूर के जमाने में भी ओढ़ने होते थे। आप हजरात ने भी देखा होगा कि आज भी देहातों में हिंदू औरतें ओढ़ने ओढ़ती हैं। तो ओढ़ना ऊन का या सूत का ओढ़ना ओढ़ रखा है तो दाएं कान की तरफ से आगे नाक की तरफ खींच लें, और बाएं कान की तरफ से नाक की तरफ खींच लें, तो बीच में एक लकीर होगी, उस लकीर से नजर आएगा, चलेगी औरत। ये है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने ओढ़नों में से वो अपने करीब कर लें या नाक के करीब खींच लें।
کوئی برقعے کی ضرورت نہیں تھی. یہ آیت نازل ہوئی, مسلمان عورتوں کو سنائی, اور انہوں نے فوراً جو اوڑھنے اوڑھ رکھے تھے وہ چہرہ کھلا تھا تو دونوں ناک کے اوپر کھینچ کر کے قریب کر لیے, اور بیچ میں ایک لکیر ہے. آج کل عورتیں طرح طرح کے بہترین برقعے اوڑھتی ہیں, لیکن وہ برقعے خود دوسرے برقعے کے محتاج ہیں, اور پھر ڈاٹا باندھتی ہیں, اور ساری آنکھیں تو کھلی رکھتی ہیں. آنکھیں جب کھلی رکھی تو ان پر حجاب کہاں ہوا؟ دیکھو جتنے محاسن ہیں, خوبیاں ہیں, وہ سب چہرے میں جمع ہیں. اور لڑتی آنکھیں ہیں, کان نہیں لڑتے, ناک نہیں لڑتی, ہونٹ نہیں لڑتے, آنکھیں ہی لڑتی ہیں. تو وہ آنکھیں تو سب کھلی رکھتی ہیں, تو حجاب کہاں ہوا؟ تو قرآن کریم میں عورتوں کے حجاب کی جو آیت ہے سورہ احزاب میں وہ آیت ہے کہ اپنے اوڑھنوں کو اپنے اوپر قریب کر لیں, یعنی دائیں طرف سے پلہ ناک پر لے آئیں, بائیں طرف سے بھی ناک پر لے آئیں, تو دونوں آنکھیں چھپ گئی اور بیچ میں ایک لکیر ہوگی, اس لکیر میں سے نظر آئے گا اور وہ چلیں گی. تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ یہ عورت کے لیے حجاب ہے. اللہ کے گھر سے باہر نکلنے کی عورت کو اجازت ہے, ضرورت کے لیے نکلے, مٹر گشتی کے لیے نہیں, ضرورت کے لیے باہر نکلے, اور جب نکلے تو اس طرح سے اوڑھنے کو اپنے چہرے پر قریب کر کے پھر چہرے کا سارا بدن چھپا کر نکلے. اس آیت کریمہ میں دونوں ہتھیلیوں کو نہیں لیا ہے اور دونوں پیروں کو بھی نہیں لیا ہے کہ چہرہ تو چھپا کر نکلے عورت, لیکن ہتھیلیاں اور پیر اس کا تذکرہ آیت میں نہیں ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو ہاتھوں میں دستانے پہن کر نکلے, پیروں میں موزے پہن کر نکلے. لیکن اگر پیر میں موزے نہ پہنے اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے تو کوئی بات نہیں, چہرہ کھلا رکھ کر نہیں نکل سکتی, چہرہ چھپا کر کے اس کو نکلنا ہے. تو میں مسئلہ یہ بتا رہا تھا کہ مرد کے لیے ستر ہے, وہ ستر چھپا کر نماز پڑھنا ہے, باقی حجاب ہے ہی نہیں. لہذا بنیان کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے, کرتے کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے, ٹوپی کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے, پگڑی کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے, نماز ہو جائے گی. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کیسے لباس میں پہننی چاہیے. تو اس کے لیے سورہ اعراف میں آیت گزری ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے آدم کے لڑکوں, اس میں مرد بھی آگے عورتیں بھی آئے, آدم کے لڑکوں میں عورتیں بھی لڑکے. جب تم نماز پڑھو تو بیوٹی خوبصورتی لے لو, خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز میں, چاہے فرض ہو نفل ہو کوئی بھی نماز ہو, جب تم نماز پڑھو گھر میں پڑھو مسجد میں پڑھو تو بیوٹی لے کر پڑھو. ایک حکم ہے. دوسرا حکم یہ دیا کہ کھاؤ پیو مگر حد سے مت نکلو کھانے پینے میں, اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ دوسرا مضمون ہے, وہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا. یہاں تو یہ پہلا مضمون ہے کہ اے آدم کے لڑکوں, ہر مسجد کے پاس, یعنی مسجد میں پہنچنے سے پہلے سے بیوٹی لے کر خوبصورت بن کر کے جاؤ. اب میرے بھائی اور بہنوں, اب سوچو, لباس دو ہیں, ایک اسلامی لباس ہے, ایک فیشن کا لباس ہے. اسلامی لباس, اسلام میں جو اسلامی لباس ہے یہی بیوٹی ہے, یہی خوبصورتی ہے. اور یہ فیشن والا لباس ہے, نیچے پتلون پہن رکھی ہے, اوپر بنیان پہن رکھا ہے, ٹی شرٹ پہن رکھا ہے, سر پہ بال ہیں, بال میں کنگا کر رکھا ہے, اور لاڈ صاحب سے ملنے کے لیے, وزیر اعظم سے ملنے کے جا رہے ہیں. یہ تو فیشن والا لباس ہے. ہمارے بزرگوں کے پاس میں جب کوئی آدمی جاتا ہے اور اس کے سر پہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو جیب میں سے دستی رومال لے کر سر پہ باندھ کر بھی ملنے کے لیے آتا ہے. معلوم ہوا کہ اس مسلمانوں کے نزدیک اور اسلامی لباس کے اندر سر کا چھپا ہوا ہونا یہ بیوٹی ہے, خوبصورتی ہے. لہذا اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی بھی نماز پڑھو
تو خوبصورت بن کر کے نماز پڑھو، لہذا سر پہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا چاہیے، اور پگڑی باندھ کر پڑھو تو واہ 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 واہ، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ایک جماعت ہے غیر مقلدین، ان کا سیمبل یہ ہے کہ اگر وہ ٹوپی کھلے سر نماز پڑھیں گے، اگر ٹوپی ہوگی تو بھی نکال کر جیب میں رکھیں گے یا نیچے ڈالیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کھلے سر نماز پڑھنا سنت ہے۔ ان سے یہ پوچھو کہ کوئی ایک حدیث لاؤ، ضعیف لاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کوئی فرض نماز کپڑا اویلیبل ہوتے ہوئے بغیر سر چھپائے حضور نے نماز پڑھی ہو، ایسی ایک روایت لاؤ۔ کوئی روایت، ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کہ انہوں نے اس کو سیمبل بنا لیا ہے، اور ان غیر مقلدین نے جتنی چیزوں کو سیمبل بنا لیا ہے وہ ساری ہی ایسی۔ ان کے سیمبل کیا ہیں؟ 3 ہیں۔ ایک تو ہے بروڈ گیج، یعنی ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے رہو۔ ریلوے کی پٹریاں جو ہیں اس میں ایک بروڈ گیج ہے، ایک میٹر گیج ہے، ایک نیرو گیج ہے۔ اب نیرو گیج تو نکل گئی، میٹر گیج کہیں کہیں ہے، اب تو زیادہ تر بروڈ گیج یعنی چوڑی پٹری۔ تو اسی طرح سے بروڈ گیج، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے رہو، اور اوپن ہیڈ، سر کھلا رکھو، اور ماتم کنا یعنی سینے پر مارو، ہاتھ مارو صرف۔ یہ 3 سیمبل ہیں ان کے، بروڈ گیج، اوپن ہیڈ، ماتم کنا۔ ان سے پوچھو کہ ان تینوں چیزوں کی کوئی دلیل لاؤ۔ نہ بروڈ گیج کی کوئی دلیل ہے، کوئی حدیث ہے، نہ اوپن ہیڈ کی کوئی حدیث ہے، نہ ماتم یعنی سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی 2 روایتیں 2 ہیں۔ ناف سے اوپر کی روایت ہے جو شوافی نے لی ہے، اور ناف سے نیچے کی روایت ہے جو حنفیہ نے لی ہے۔ سینے کے اوپر باندھنے کی تو کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ تو یہ غیر مقلدین کے جو سیمبل ہے، علامت ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ یہ 3 ہیں، بروڈ گیج، اوپن ہیڈ اور ماتم کنا۔ اور ان تینوں باتوں کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ان کے پاس، اس لیے ان کے چکر میں میرے بھائیو مت پڑو۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل تو کھلے سر رہنا خوبصورتی سمجھی جاتی ہے، وہ خوبصورتی فیشن میں سمجھی جاتی ہے، اسلامی لباس میں خوبصورتی نہیں ہے۔ بزرگوں کے پاس جب عوام جاتے ہیں اور کوئی ٹوپی نہیں ہوتی ہے تو رومال سر پہ باندھ کر جاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے آدھی آستین والا کرتا یا ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا۔ یہ وہی مسئلہ آیا، یہ فیشن والا لباس ہے، آدھی آستین والا کرتا اور ٹی شرٹ ایک ہی ہے۔ ٹی شرٹ میں دامن نہیں، اور آدھی آستین والے کرتے میں، وہ ٹی شرٹ میں آدھی آستین کا کرتا ہوتا ہے۔ یہ تو وہی ہے۔ جب مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی ہے، میں نے کہا ہوتی ہے، اور بغیر ٹوپی کے نہیں، بغیر کرتے کی بھی ہوتی ہے، بغیر بنیان کے بھی ہوتی ہے۔ تو بنیان پہن کر کیوں آتا ہے؟ کرتا پہن کر کے کیوں آتا ہے؟ ٹوپی نکال کر کیوں آتا ہے؟ اور ان کو پہن کر کیوں آتا ہے؟ مرد کا سطر تو ناف سے گھٹنے تک ہے، باقی تو کھلا رہ سکتا ہے۔ اور اگر تو خوبصورت بنتا ہے تو اسلامی لباس میں خوبصورتی یہ ہے کہ کرتا پہنو، تاکہ نیچے کے جو شرم کا ہے وہ شرم کا چھپ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی لنگی باندھتی تھی، اور گھر میں جب اپنے محارم کے درمیان میں جب ہوتی تھی تو کرتا ارتے کا اہتمام نہیں ہوتا ہوگا، تو نبی تو عورتیں اس زمانے میں پٹکا باندھتی تھی۔ اور پٹکا کیا ہوتا؟ ابو داؤد میں روایت ہے، پٹکا کیا ہوتا ہے؟ لنگی پر ایک دوسرا کپڑا باندھتی تھی، جیسے آج کل بدھسٹ عورتیں گگری باندھتی ہیں اور گگری کے اوپر ایک دوسرا کپڑا باندھتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے شبرا شبرن من نطاقها، حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہ تمہارا پٹکا ہے، یہاں تک یہ ایک بالش تو اور نیچا رکھو،
इन बुद्धिस्ट औरतों का जो पटका होता है वो आधी रात तक होता है, तो आधा तो बेपर्दगी हुई, और जब उससे एक बारिश से नीचे रखेंगे तो घुटने के नीचे चला जाएगा, तो अब पर्दा हो गया। तो ये पर्दे के लिए हुजूर के जमाने में घर में औरतें अपने महारिम के दरमियान में लुंगी के ऊपर ये पटका बांधती थी। अब आज मर्द पतलून पहनकर मस्जिद में आते हैं और टी शर्ट पहन करके आते हैं, और आगे से भी नंगे नजर आते हैं, पीछे से भी नंगे नजर आते हैं, और वो ये समझता है कि हम तो बहुत शानदार कपड़ा पहन कर आए। अरे ये शानदार तो गैरों के लिबास में शानदार है, इस्लामी लिबास में शानदार नहीं है। इस्लामी लिबास में तो औरत अगर लुंगी पहने या पतलून पहने तो फिर वो घर में भी अपने महारिम के दरमियान में भी उसके ऊपर एक पटका पहनेगी और घुटने के नीचे तक पटना पहनेगी। इसलिए मेरे भाइयों, टी शर्ट में नमाज पढ़ना और आधी आस्तीन के साथ नमाज पढ़ना ये मकरूह है। आस्तीन पहुंचे तो पूरी होनी चाहिए, और कुर्ता जो है ये घुटने के नीचे तक दामन होना चाहिए, सिर्फ चौली नहीं होनी चाहिए, चौली के साथ दामन होना चाहिए, तब इस्लामी लिबास में वो कुर्ता है और नीचे का पूरा पर्दा होगा। लिहाजा जीनत जिसका जिक्र कुरान में है कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, उस पर अमल उसी वक्त होगा। उसके बाद ये है मसनून क़िराअत क्या है। इसमें भी किताबों में लिखा है कि सूरे काफ से लेकर सूरे बुरूज तक ये तिवाले मुफस्सल हैं, और सूर्य बुरूज से लेकर सूर्य बय्यना तक औसात मुफस्सल है, और उसके बाद सूर्य जिलजाल से लेकर आखिर तक क़िसारे मुफस्सल हैं। ये जो किताब मसला लिखा है ये मिक़दार बताई है कि नमाजों में ये मिक़दार है। फजर में तिवाले मुफस्सल पढ़ने हैं, यानी इतनी मिक़दार पढ़नी है, चाहे पूरे कुरान में से कहीं से पढ़ो। ये नहीं कि सूरह काफ से लेकर आखिर तक नमाज में पढ़ेंगे और बाकी कुरान महजूर नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सहाबा, खुलफाए राशिदीन और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरे कुरान करीम में से पढ़ते थे। बस ये जो फिक़ह में सूरतें लिखी हैं, इसका मतलब कि इतनी मिक़दार कहीं से भी पढ़ो, इतनी मिक़दार पढ़ो। फजर में तिवाले मुफस्सल पढ़नी है या उसके बक़दर पढ़ना है, और ज़ोहर में और इशा में औसात मुफस्सल पढ़ना है। मशहूर ये कौल ये है, और ये कौल है कि ज़ोहर में फजर जितनी क़िराअत है, लेकिन आजकल ज़ोहर में फजर जितनी क़िराअत करते हैं तो लोग परेशान होते हैं। लिहाजा वो जो दूसरा कौल है कि ईशा में जितनी क़िराअत है इतनी क़िराअत ज़ोहर में है, औसात मुफस्सल। और असर में दो कौल हैं, एक है कि ईशा जितनी क़िराअत है और एक है कि मगरिब जितनी क़िराअत है, यानी क़िसारे मुफस्सल है, और मगरिब में क़िसारे मुफस्सल है। ये जो किताबों में तफसील लिखी हुई है जिसको सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में आम तौर पर गलत फहमी ये है कि यही सूरतें पढ़नी है 5 नमाजों में, बाकी सारा कुरान महजूर है। ये सुन्नत और हदीस और सहाबा और हुजूर के अमल के खिलाफ है। और फिर ये जो फुक़हा ने तय किया है, ये मिक़दार तय की है कि पूरे कुरान में से पढ़ो और पूरे कुरान में से मज़मून का लिहाज रख करके पढ़ो, और इसी मज़मून के लिहाज के लिए रुकू बनाए गए हैं कि एक रुकू पूरी रकात में एक रुकू पूरा पढ़ो या 2 रकात में मिल करके एक रुकू पढ़ो। लोगों में गलत फहमी ये है कि तरावी में तो पूरा कुरान पढ़ते हैं, लंबे से लंबा रुकू पढ़ते हैं, लंबी क़िराअत पढ़ते हैं, लेकिन फजर की नमाज में बहुत से अहनाफ, गैर अहनाफ नहीं, शवाफ़े, मालिकिया, हनाबिला, वो तो सारे कुरान करीम में से तिवाले मुफस्सल के बक़दर पढ़ते हैं, लेकिन अहनाफ के यहाँ गड़बड़ है। बहुत सी जगह पर अहनाफ के यहाँ
چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھیں گے تو نمازی پریشان ہوں گے. ارے بھائی کیوں پریشان ہوں گے؟ نماز پڑھنے آئے ہیں اور تراویح میں پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں تو پریشان نہیں ہوتے ہیں، فرضوں میں کیوں پریشان ہو جائیں گے؟ اس لیے یہ غلط ہے. طوال مفصل کے بقدر فجر میں بھی قرات ہونی چاہیے، چاہے یہی سورہ قاف سے لے کر بروج تک کی صورتوں میں سے پڑھو یا پورے قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی اتنی مقدار پڑھو. مسئلہ یہ ہے. اور یہ عذر کہ لوگوں کو بوجھ ہوگا، یہ تو عذر تم تھوڑے سے تھوڑا پڑھو گے تو بھی لوگ تو وہاں بوجھ محسوس کریں گے، ان کو عذر ہوگا. اس لیے مسنون قرات لوگوں کی طبیعتوں کا خیال رکھ کر یہ قراتیں طے کی گئی ہیں. لہذا مسنون قرات کے بقدر قرات کرنا چاہیے، اس میں لوگوں کی طبیعتوں کا خیال. دیکھو میں ایک مثال دوں. ایک آدمی بوڑھا ہے یا بیمار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فجر میں اتنی لمبی تم قرات کرتے ہو، مجھ سے کھڑا نہیں رہا جاتا بھیا، تو بیٹھ کر سن. اور جب رکوع کا وقت آئے 2-3 آیتیں باقی رہیں اس وقت کھڑا ہو جائیے. تیری وجہ سے قل ہو اللہ کے ذریعے سے فجر کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی. اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتا تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر نماز پڑھے، پھر مسجد نہ آئے، گھر نماز پڑھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو گھر میں نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں تشریف لاتے تھے. اور گھر میں جب نماز پڑھے گا، جماعت سے پڑھنا ہو تو ایک آدمی کو گھر میں روک سکتا ہے، اس سے زیادہ گھر میں نہیں روک سکتا. باقی گھر کے لوگ مسجد میں جا کر پڑھیں گے. اس بیمار کو یا اس بوڑھے کو نماز پڑھانے کے لیے ایک تندرست آدمی امام بن کر کے پڑھائے، ایک رک سکتا ہے، باقی زائد نہیں رکیں گے. بہرحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ احناف کے یہاں 2 مسئلوں میں بہت گڑبڑ ہے. شوافی کے یہاں، مالکیہ کے یہاں، حنابلہ کے یہاں یہ گڑبڑ نہیں، غیر مقلدین کے یہاں گڑبڑ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ صفیں سیدھی کرو. سب کے سیدھی کرنے میں 2 چیزیں داخل ہیں. ایک تو قطار سیدھی ہو، اور قطار سیدھی ہونے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا ہوا ہو. ایسا لگا ہوا ہو کہ بیچ میں سے اگر کھڑا ہاتھ گزارنا چاہیں تو نہ گزرے، ایسا کندھے سے کندھا لگا ہوا ہو. تو تمام کے یہاں اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں تو قطار بھی سیدھی ہوتی ہے اور کندھے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں. احناف کے یہاں قطار تو سیدھی ہوتی ہے کیونکہ مسجدوں میں چٹائیں ہیں تو چٹائیوں کے ذریعے سے قطار تو سیدھی کر لیتے ہیں، لیکن کندھے سے کندھے نہیں ملاتے. مدرسوں میں طالب علم بھی ایسے کھڑے رہیں گے کہ بیچ میں ہاتھی نہیں، ہاتھی گزر سکتا ہے، نکل جائے، ہاتھی کا ہاتھی نکل جائے. یہ ہماری نمازوں کے صفوں کے اندر کوتاہی ہے. اگر سب بالکل قطار سیدھی ہے اور کندھے سے کندھے لگے ہوئے نہیں ہے تو سب سیدھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ غلطی ہے. دوسری ہمارے یہاں احناف کے یہاں یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بھی، بلکہ عشاء کی نماز میں تو وقتی نہیں پڑھیں گے. ارے بھائی وقتینے کے علاوہ اوساط مفصل میں اس سے بڑی صورتیں بھی تو ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ نہیں بھائی وقتی نہیں پڑھے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہی پڑھے گا. دیکھ ٹھیک ہے کبھی ضرورت ہو پڑھ لے تو کوئی بات ہے، لیکن ہمیشہ اتنی کم قرات کرنا یہ ٹھیک نہیں. مسنون قرات ہونی چاہیے. اور مسنون قرات یہ ہے فجر میں اور ایک قول میں ظہر میں طوال مفصل ہے، اور عشاء میں اور ایک قول میں ظہر میں اوساط مفصل ہیں، اور عصر میں ایک قول میں اوساط مفصل ہیں، اور ایک قول میں عصر میں اور مغرب میں قصار مفصل ہیں. یعنی ان صورتوں کے بقدر پورے قرآن کریم میں سے مضمون کا لحاظ کر کے رکوع سے رکوع پر رک کر کے نماز پڑھو. یہ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے روزے میں مغرب میں تاخیر کرنے کا حکم ہے. روزے میں مغرب میں تاخیر کرنے کا حکم ہے. پہلے یہ بات سمجھ لو کہ اسلام سے پہلے سحری کا تصور ہی نہیں تھا. مولانا صاحبان جو ہے وہ جانتے ہیں کہ شروع اسلام میں مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ کو نیند آ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا. سحری تھی ہی نہیں.
یہ تو پھر قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی اور یہ کہا کہ تم صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو، تو اسلام نے سحری شروع کی اور حضور نے سحری کو بتایا کہ سحری میں برکت ہے، اور کچھ بھی 2 گھونٹ پانی پی لو، تھوڑا سا دودھ پی لو، کچھ نہ کچھ استعمال کرو اس سے. غرض سحری تو اسلام نے شروع کی ہے، اسلام نے جب سحری تو نہ کرو، یار تھوڑا سا چائے پی لو، دودھ پی لو، تھوڑا سا کچھ کھا لو، لیکن اصل جو پیٹ بھر کر کھانا ہے وہ روزہ کھولتے وقت ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے، ایک مغرب سے پہلے افطاری کی اور پھر مغرب پڑھ کر پھر کھانا کھایا، یہ جو 2 قسمیں 2 حصے کر دیے ہیں، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ جب اذان مغرب کا وقت ہو، اذان ہوئی تو اب من فطر صائمن، روزے دار کو کھانا کھلاؤ، افطار کراؤ، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھائے. لہذا اس کے بعد پھر مغرب بعد کچھ نہیں کھانا، بس مغرب پڑھو، مغرب بعد اوامن پڑھو، جو کچھ کرنا ہو کرو، اور جو کچھ کھانا ہے وہ افطاری میں کھا لو. رمضان کے علاوہ میں حدیث شریف میں یہ قصہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. وہ جب روزہ از مغرب کی اذان ہو جاتی تھی تو افطاری کرتے تھے، اور مسجد میں نماز شروع ہو جاتی تھی، امام قرات کرتا تھا، وہ قرات سنتے تھے، سنتے رہتے تھے اور کھانا کھاتے رہتے تھے. تو یہ تو غیر رمضان ہے. غیر رمضان میں تو روزے داروں کی وجہ سے کوئی تاخیر نہیں ہوتی، لیکن رمضان میں تو سبھی روزے دار ہیں، لہذا رمضان میں تھوڑی بہت تاخیر ہونی چاہیے. کتنی؟ مثلا مثال کے طور پر 10 منٹ کی تاخیر ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ اپنا کھانا کھا کر فارغ ہو کر آ جائیں. اس سے زیادہ آج کل جو ہم لوگوں نے افطاری کو 2 حصوں میں کر دیا ہے، ایک نماز سے پہلے اور ایک نماز کے بعد. اس کے لیے تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تھوڑا سا افطاری کرو پھر نماز پڑھ لو. لیکن اگر افطاری کے ساتھ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اب بھی ہمارے یہاں پالنپور میں دیہاتوں میں جب ہم بچے تھے تو مجھے یاد ہے کہ سب لوگ اذان مغرب کی اذان پر رمضان میں کھانا کھا کر پھر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو جہاں ایسا ہے تو وہاں 10 منٹ کی تاخیر کرو، 10 منٹ میں کھانا کھایا جا سکتا ہے. اور اگر محض افطاری کرنی ہے تو کھجور کھانی ہے یا تھوڑا بہت کھانا ہے تو اس کے لیے تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مسئلہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل بیان کرو. اس کے مسائل تو بہت ہیں. جس کو دیکھنا ہو نیٹ پر کمپیوٹر میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ پڑا ہوا ہے اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں. میں وہ سب مسئلے یہاں بیان نہیں کر رہا، میں تو یہاں صرف ایک مسئلہ بیان کر رہا. وہ یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن آج کل لوگوں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو فیشن بنا لیا ہے. یہ جو فیشن بنا لیا ہے یہ ٹھیک نہیں. اگر کوئی واقعی معذور ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. اور بہشتی زیور میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نہیں نیچے کرسی پر بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر، چارپائی پر بیٹھ کر، پیر لٹکا کر کے نماز پڑھنے سے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ اس میں سجدہ زمین سے اقرب ہوگا. جب سجدہ اشارے سے سجدہ کرے گا رکوع سجدے کا تو سجدہ زمین سے اقرب ہوگا، اس لیے زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا افضل ہے. میں آج کل نفلیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا ہوں، کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، بیٹھ کر پڑھتا ہوں. تو کرسی پر نہیں بیٹھتا ہوں، زمین پر بیٹھتا ہوں. اور زمین پر جس طرح بیٹھ سکو بیٹھو، آلتی پالتی مار کے بیٹھو، تشہد کی طرح سے بیٹھو، پیر لمبے کر کے بیٹھو، قبلے کی طرح پیر لمبے کر کے بیٹھنا ہو بیٹھو، کسی بھی طرح بیٹھو، زمین پر بیٹھو اور زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھو تاکہ سجدہ زمین سے اقرب ہو. بس کرسی پر نماز جائز ہے لیکن زمین پر بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل ہے. 1400 سال سے
بیمار نہیں ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے، بڈھے نہیں ہوتے تھے، ہوتے تھے، اور سب نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اب یہ 14ویں صدی آئی تو چیئرمین آ گئے، اور یہ چیئرمینی آئی ہے، یورپ اور امریکہ سے چیئرمینی آئی ہے، اور یہ مصیبت ہے، پتلون کی مصیبت ہے، کیونکہ جس نے پتلون پہن رکھا ہے وہ نیچے بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھنے میں اسے مزہ آتا ہے۔ تو کیوں پتلون پہن کے مسجد میں آتے ہو؟ پتلون گھر نکال کر پھینکو اور پاجامہ پہن کر کے، لنگی پہن کر کے آؤ مسجد میں، اور آ کر نیچے بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ جو افضل شکل ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے صفحہ درست کرنا۔ صفحہ درست کروانا کس کا حق ہے؟ صفحہ درست کروانا یہ امام کی ذمہ داری ہے، مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ جب گھڑی میں ٹن ہوا تو مؤذن آ جائے گا، لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب بھی مصلی پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جب صفحہ درست ہو جائیں گی تو مؤذن دائیں اور بائیں دیکھے گا، اور دیکھا کہ صفحہ درست ہوئی، اب تکبیر شروع کرے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ تکبیر کو عربی میں کہتے اقامہ، اقامہ کے معنی کھڑا کرنا۔ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ٹن ہو جائے یا ٹن ہونے میں بھی 2-3 سیکنڈ باقی ہوں اور تکبیر کہنے والا کھڑا ہو کر کے اقامہ شروع کر دے، اور اقامہ شروع کرنے کے بعد امام صاحب بھی مصلی پر آ جائیں، نمازی بھی کھڑے ہو جائیں، اور نمازی، اور اگر مسجد بڑی ہے اور نمازی کافی ہیں تو اقامہ کہنے والا اقامہ ہی اتنا لمبا کہے گا کہ اقامہ پورا ہوتے ہوتے سب درست ہو جائے۔ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں جب اقامہ شروع ہوتا ہے تو وہاں اقامہ میں مفرد ایک مرتبہ کلمہ کہتے ہیں، پھر بھی وہ اتنا لمبا اقامہ کہتا ہے کہ کتنا بھی دور سے آ کر سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایک سانس میں اقامہ نمٹا دیتا ہے، 2 سانس میں اقامہ نمٹا دیتا ہے۔ یہی طریقہ غلط ہے۔ اگر تھوڑے ہیں تو اقامہ جلدی کہو، اور اگر لوگ مسجد بڑی ہے تو اقامہ ٹھہر ٹھہر کر کہو، تاکہ اقامہ پورے ہوتے ہوتے لوگ صفحے خود ہی سی کر لیں۔ پھر امام صاحب اقامہ کے ختم ہونے کے بعد میں نمازیوں کو دیکھیں، اور روز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی دیکھیں، اور دیکھ کر کے اگر کچھ گڑبڑ ہے تو اس کو ہدایت کریں کہ آگے کھڑے ہو، مل کر کھڑے رہو۔ آج کل امام یوں دیکھتے تو ہیں مگر کسی سے کچھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ وہ پیٹ امام ہے، پیش امام نہیں ہے۔ جو پیٹ امام ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، پیش امام تو ڈانٹے گا، تھپڑ مارے گا جا کر، کیوں الگ کھڑا ہے، کل سمجھایا تھا آج بھی کھڑا ہے ایسے ہی، وہ سیدھا ہو جائے گا۔ پیش امام تو حاکم ہوتا ہے، اور پیٹ امام دیکھے گا، کہہ نہیں سکتا کچھ۔ اس لیے مجھے یاد ہے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی سے مفتی مہدی حسن صاحب، اس زمانے میں ایک تو جامع مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، ایک آدینہ مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، اور ایک چھتے کی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے۔ تو حضرت مفتی مہدی حسن صاحب جو دارالعلوم کے صدر مفتی تھے وہ جمعہ پڑھاتے تھے، تو خطبہ دیتے تھے۔ خطبہ انہوں نے ختم کیا، اب مؤذن نے کھڑے ہوئے اقامہ شروع کیا، وہ ممبر پر ہی کھڑے رہتے تھے، اس نے اقامہ شروع کیا۔ جب وہ پورا اقامہ اس نے پورا کیا تب حضرت وہیں ممبر پر کھڑے ہوئے، وہ لال رومال والے ذرا آگے بڑھو، عربی فلاں ٹوپی والے مل کر کھڑے رہو، پوری سب کو سمے درست کر کے پھر نیچے آ کر مصلی پر آ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے۔ تو نماز شروع کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ حضور کے زمانے میں حدیثوں میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفحے درست کراتے تھے، حضرت بلال نہیں کراتے تھے، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی امام صفحے درست کراتا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، میں جب 1981 میں جب پہلی مرتبہ حج میں گیا تو شوال میں چلا گیا تھا۔ اس وقت پانی کے جہاز سے جاتے تھے، شوال میں گیا تھا، تھوڑے نمازی تھے، کوئی زیادہ عزوان بھیڑ نہیں تھی۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہر نماز شروع ہونے سے پہلے 2 مرتبہ آواز آتی ہے، اب میں سوچتا کہ یا اللہ یہاں یہ نماز میں کیا جز نیا آیا، ہمارے یہاں تو کوئی ایسا نہیں کرتا،
میں سوچتا رہا. 1 مہینے کے بعد میری سمجھ میں آیا کوئی امام کہتا ہے استوؤ یعنی صفحے سے درست کر لو. تو ایسا استوؤ کہنے کا کیا حاصل ہے جس کو میں 1 مہینے میں سمجھا جا کر کے کہ یہ استوؤ کہتا ہے. لیکن بہرحال صفحے درست کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. اور جب صفحے درست حضرت عمر کے روایات میں ہے کہ حضرت عمر کے زمانے نمازی بہت ہو گئے تھے تو حضرت عمر نے آدمی مقرر کر رکھے تھے. اقامہ کے بعد میں جب صفحے درست ہو کر کے حضرت کو اطلاع کی جاتی تھی کہ صفحے درست ہو گئی تب حضرت نماز شروع کرتے تھے. بہرحال صفوں کو درست کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں میں ایک جماعت ہے، ہمارے بریلوی بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیا الصلاح سے پہلے کوئی کھڑا نہ ہو، نہ امام کھڑا ہو نہ مقتدی کھڑا ہو. اور ان کے یہاں وہ پہلے بہت سختی کرتے تھے، اب تو زیادہ سختی نہیں رہی ان کے یہاں، لیکن پہلے بہت سختی کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ فقہ میں لکھا ہے کہ لوگ حیا الصلاح پر کھڑے ہوں. یہ جو بھائیوں کی بات ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک تکبیر کو عربی میں اقامہ کہتے ہیں اور اقامہ کے معنی کھڑا کرنا. پر جب اقامہ شروع ہو گیا، کھڑا کرنا پایا گیا تو اب لوگ کیوں کھڑے نہ ہوں. اقامہ شروع کرنے سے پہلے کھڑا کرنا پایا جائے، اس سے پہلے کھڑا ہونا تو ٹھیک نہیں، لیکن جب تک اقامہ ہو گیا تو پھر اب کیوں نہ کھڑے ہوں. اور وہ جو کہ کتابوں میں لکھا کہ حیا علی الصلاح پر کھڑے ہوں تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک لکھا ہے، لیکن اسی جگہ پر جہاں یہ لکھا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب قد قامت الصلاح پر امام نماز شروع کر دے. تو بریلیوں کے یہاں بھی قد قامت الصلاح پر امام کہاں نماز شروع کرتا ہے. لہذا اس کا مطلب یہ کہ اگر ایمرجنسی ہے تو قد قامت الصلاح پر نماز شروع کر سکتا ہے. تو حیا علی الصلاح پر کھڑا ہو، اس کا مطلب یہ کہ اگر کھڑا ہونے میں کوئی دیر کرے تو حیا علی الصلاح تک بیٹھا رہے تو کوئی حرج نہیں. جب حیا علی الصلاح کا آؤ نماز کے لیے، اب اگر کوئی بیٹھا بیٹھا مکھیاں مار رہا ہے تو یہ اللہ کے داعی کی مخالفت کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں. اس کے بعد ہے مسجد میں نفل روزہ چند لوگ رکھتے ہیں اور مغرب کی نماز میں تاخیر کرتے ہیں. مسجد میں نفلی روزے کی وجہ سے نماز مغرب میں تاخیر نہیں ہوگی. میں نے بتایا کہ ابن عمر نفلی روزہ رکھتے تھے اور ان کی وجہ سے مغرب میں تاخیر نہیں ہوتی تھی. وہ نفل روزہ کھول کر دن بھر بھوکے رہے ہیں تو بھوک لگتی تھی تو وہ امام کی قرات سنتے رہتے تھے اور کھانا کھاتے رہتے تھے. لہذا 1 2 4 نفلی روزہ والوں کی وجہ سے مغرب میں تاخیر نہیں ہوگی. یہ تو میں نے مسئلہ رمضان کا بیان کیا، جبکہ سبھی روزے سے ہیں اور سب کو کھانا ہے افطار پر، تو افطار نہیں کرنا، صرف کھانا مکمل کھانا ہے تو پھر تھوڑی بہت تاخیر کرنی چاہیے. یہ نماز کے تعلق سے کچھ مسائل تھے جو لوگوں نے پوچھے تھے جو میں نے بیان کیے. مسجد میں ایسی گھڑی لگائی جاتی ہے جس میں نماز کا وقت ہونے پر آواز آتی ہے. ایسی گھڑی لگاؤ، گانا نہیں ہونا چاہیے. گھڑی میں آواز ہے، جب ٹن ہوا اور پتہ چل گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، یا اس نے اعلان کیا کہ بھئی نماز کا وقت ہوا، تو ایسی گھڑی لگانے میں کوئی حرج نہیں. یہ نماز میں کوئی خلل نہیں ڈالتے تھے. نماز شروع کرنے سے پہلے وقت بتائے گا. گانا ہو اس طرح کی چیز تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا وقت بتانے والی گھڑی لگائے تو کوئی حرج نہیں. یہ نماز کے تعلق سے جو مسائل تھے وہ ختم ہوئے. آئندہ کوئی نماز کے تعلق سے مسائل نہ بیان کرے. اب کل میں آگے زکوٰۃ کے تعلق سے بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.